Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, today we are going to discuss the unit number 7, Sultan Ahmad Mosque. So basically, Sultan Ahmad Masjid or Mosque is a mosque or masjid situated in Turkey, and it's a very fascinating and charming mosque. Turkey, that a good and warm welcome friend of Pakistan as well. So at Istanbul, the Sultan Ahmad Mosque, also known as Blue Mosque, is situated, and people who visit Turkey, they have a craft to a big wish to see this mosque practically, personally. So جو بھی لوگ جاتے ہیں ترکی وہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جی سلطان احمد ماسک کو دیکھ کر آئیں. So how majestic is it? We are going to discuss what are the qualities, what are the things, how has been built, each and everything. We are going to discuss it. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments, one of the most impressive یعنی کہ متاثر کن monuments, یادگاروں میں سے ہے in the world دنیا کی. یعنی کہ مسجد سلطان احمد دنیا کی سب سے زیادہ متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے. also known as a blue masjid. اس کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے بیکاز آف دا بلو ٹائلس. یعنی کہ نیلی ٹائلس کی وجہ سے دیٹ امبیلش کا مطلب ہوتا ہے سجانا, ٹو ڈیکوریٹ, جو سجاتے ہیں انٹیریئر اس کے اندرون کو. یعنی کہ اس کو نیلی ٹائلوں کی وجہ سے جو اس کے اندرون حصے کو سجاتی ہیں, اس کو نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. سچویٹڈ ان استنبول, استنبول میں واقع ہے. دا لارجسٹ سٹی ان دا ٹرکی, ٹرکی کا جو یعنی کہ سب سے بڑا شہر ہے. اینڈ دا کیپٹل آف آٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ کی زمانے میں جو دارالخلافہ تھا فرام 1453 ٹو 1923. یہ جو یعنی کہ سارا ایرا ہے, یہ سلطنت عثمانیہ کا جو ایرا ہے, اس وقت یہ دارالخلافہ کی حیثیت تھی اس کی. اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن, یہ بن چکی ہے. ٹورسٹ سیاح جو ہیں ان کے لیے انتہائی مقبول جو ہے وہ ہردل اور پرکشش, ہردل عزیز اور پرکشش مقام بن چکی ہے. So I am repeating my words because the translation of this chapter is quite difficult and quite important as well. میں دوبارہ آپ کے لیے کرتا ہوں. مسجد سلطان احمد دنیا کی سب سے زیادہ متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے. اس کی نیلی ٹائلیں جو اس کے اندرونی حصے کو سجاتی ہیں کی وجہ سے اس کو نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جو کہ ترکی کے سب سے بڑے شہر استنبول, جو 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا, میں واقع یہ مسجد سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش اور ہر دل عزیز مقام بن گئی ہے یا بن چکی ہے. سیکنڈ, اٹ واز کنسٹرکٹڈ بٹوین 1609 اینڈ 1616. 1609 سے 1616 کے جو درمیان اس کی تعمیر یعنی کہ کی گئی. ڈیورنگ دا رول آف احمد بن, سلطان احمد کہلاتا تھا. احمد بن جو تھا یعنی کہ جو سلطان تھا اس وقت کا, احمد اول کے دور میں ہوئی. ایز واز دا کسٹم, جیسے کہ اس وقت رواج تھا. دس مسجد لائک دی ادر مسجد آف دا ٹائم, اس وقت کی, اس دور کی اور مساجد کی طرح کمپرائزز, مشتمل ہے اے ٹوم آف دا فاؤنڈر, جس کا بنانے والا تھا, اس کے بانی, اس کا مقبرہ, ٹوم مقبرہ, مدرسہ, ایک مدرسہ ہے نا, ہوسپائز, ہوسپائز کہتے ہیں ایک مسافر خانہ, ان کے یا ایسا جو جہاں پہ ان کے لوگ ٹھہرے کھائے پئیں اس طرح کا. یعنی کہ یہ اس کی تعمیر 1609 سے لے کے 1616 تک احمد اول کے دور میں حکومت میں ہوئی. اور جیسا کہ اس دور کے رواج کے مطابق یہ مسجد دوسری مساجد کے طرح بانی کے مقبرے, ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانے پر مشتمل ہے. The construction of the masjid started in 1609. 1609 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی. The royal architecture, صدفہر محمد آغا, یہ نام اچھی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. Sometime when you are going to write it, so student make mistakes. صدفہر محمد آغا نے یعنی کہ جو رائل آرکیٹیکٹ مطلب جو شاہی جو یعنی کہ وہ تھا, اس کا معمار تھا, اس کو واز اپوائنٹڈ, مقرر کیا گیا بعد سلطان. سلطان نے ایز ان چارج آف دا پروجیکٹ, اس منصوبے کے نگراں کے طور پہ, یعنی کہ اس سلطان نے شاہی معمار صدفہر محمد آغا کو اس منصوبے کا نگراں مقرر کیا. دی اوپننگ سیریمنی واز ہیلڈ ان 1616. 1616 میں
اس کی جو ہے وہ افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. انفارچونیٹلی دا سلطان could not see the completion of the masjid in his life. بدقسمتی سے سلطان اس کی تکمیل اس مسجد کی اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکا. It was completed in the reign of the successor. Successor کہتے ہیں جی come after the actual person, یعنی کہ جانشین تھا جو اس کے بعد آنے والا تھا. رین means دور حکومت میں کمپلیٹ ہوئی، تکمیل ہوئی مصطفیٰ اول، یعنی کہ مصطفیٰ اول، یعنی کہ یہ اس کی جانشین مصطفیٰ اول کے دور میں مکمل ہوئی. میں اوپر سے پھر پڑھ رہا ہوں. اس مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی. سلطان نے شاہی معمار سید صدر خیر محمد آغا کو ان منصوبے کا نگراں مقرر کیا. افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد ہوئی. بدقسمتی سے سلطان مسجد کی تکمیل اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکا، جس کی جانشین مصطفیٰ اول کے دور میں مکمل ہوئی. Fourth, the blue masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine Church. جو نیلی مسجد ہے ریفلیکٹ کا مطلب عکاسی کرتی ہے، یعنی کہ جو فن تعمیر کی آرکیٹیکچرل اسٹائل، یعنی کہ فن تعمیر کی کس کے، اور بوتھ دونوں، آٹومن مسجد جو سلطنت عثمانیہ کی جو مسجد ہے وہ، اور بیزنٹین چرچ یعنی کہ جو بازنطینی کلیسا تھا عیسائیوں کا، اس کا جو اسٹائل تھا، اور سلطنت عثمانیہ کی مسجد کا جو اسٹائل، یہ دونوں اس میں عکاسی کرتے ہیں. یعنی کہ نیلی مسجد دونوں سلطنت عثمانیہ کی مسجد اور بازنطینی کلیسا کے فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے. ہاگیا صوفیہ مسجد، یہ مسجد کا نام ہے. ون آف دا ونڈرز آف دا مسلم آرکیٹیکچر، یعنی کہ جو مسلم طرز تعمیر کے عجائبات میں سے ایک تھی، ونڈرز عجائبات میں سے ایک تھی. واز آلسو کیپٹ ان ویو ایز اے ماڈل، اس کو بھی ایک نمونے کے طور پر مد نظر رکھا گیا، یعنی کہ اس کو بناتے ہوئے اس کو بھی مسجد ہاگیا صوفیہ کو بھی نمونے کے طور پہ مد نظر رکھا گیا. دا بلو مسجد ایون ٹوڈے از کنسیڈرڈ، یعنی کہ آج بھی نیلی مسجد سمجھی جاتی ہے ٹو بی انمیچڈ، یعنی کہ بے مثال، انپریسیڈنٹڈ، جس کی مثال نہیں ملتی. ان اسپلیندر کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اس کی شان و شوکت، میجسٹی، عظمت، اینڈ سائز، حجم. اچھا، یعنی کہ ابھی بھی نیلی مسجد اپنی شان و شوکت، عظمت اور حجم کے اعتبار سے بے مثال سمجھی جاتی ہے. Now we move to next. Okay, the next para fifth. The masjid has a spacious. Spacious کا مطلب ہوتا ہے کشادہ، وسیع. فور کوٹ، ایک اس کا یعنی کہ برآمدہ ہے. سراؤنڈیڈ بائی، صحن ہے. سراؤنڈیڈ بائی جو کہ گھیرا ہوا ہے، بائی کنٹینیوس واٹرڈ آرکڈ. جس کو تھوڑا سا دیکھیے گا، اچھی طرح سمجھیے گا. واٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے محرابی، یعنی کہ محراب سے بنی ہوئی ہے. آرکڈ جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک محرابی جو رستہ ہوتا ہے، قطار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں والٹڈ آرکڈ. یعنی کہ جو اس کا جو صحن ہے، مسجد کا جو صحن جو ہے وہ سمجھیں کہ وسیع محرابی قطاروں سے گھرا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ محرابی قطاریں سی ہیں. اٹ ہیز ایبلیوشن فیسلٹیز. ایبلیوشن کہتے ہیں وضو کو. ایبلیوشن فیسلٹیز ان بوتھ دی سائڈس، یعنی کہ صحن کی دونوں جانب وضو کرنے کی سہولت موجود ہے. ان دا سینٹر وسط میں دیر از اے فاؤنٹین، ایک فوارہ ہے، وچ از rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. صحن کا جو حجم ہے، میگنیچیوڈ حجم جو ہے اس کے، یعنی کہ اگر اس سے موازنہ کیا جائے تو وہ قدرے چھوٹا ہے، rather small، قدرے چھوٹا ہے. یعنی کہ ایک وسط میں، جو صحن کے وسط میں ایک فوارہ ہے جو صحن کی وسعت کے برعکس قدرے چھوٹا ہے. A heavy iron chain is hung، ایک بھاری لوہے کی زنجیر جو ہے وہ لٹکائی گئی ہے. At the upper part of the court entrance، دربار کے جو داخلی رستہ ہے اس کے بالائی حصے پر ایک بھاری لوہے کی زنجیر جو ہے وہ لٹکائی گئی ہے. آن دا ویسٹرن سائڈ، اس کا جو بالائی، یعنی کہ اس کا جو ایک مغربی جانب ہے، اس طرف ایک لوہے کی زنجیر لٹکائی گئی ہے بھاری. دس سائڈ واز مینٹ فار سلطان الون. مینٹ کا مطلب ہے مخصوص، یعنی کہ یہ جو حصہ ہے، یہ رستہ صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا. چین واز پٹ دیئر سو دیٹ، یہ چین، یہ زنجیر وہاں لٹکائی گئی تاکہ دیر سو دیٹ دا سلطان ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ، کہ سلطان جو ہے وہ اس کو اپنا سر نیچے کرنا پڑے، اس کو نیچے کرنا تھا. ہیڈ ٹو، یہ اس کو سمجھا ماڈل ورب ہے. پاس میں جب کوئی کام
ہمیں کرنا پڑا اور مطلب وی ور ناٹ ولنگ ٹو ڈو دس بٹ وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. سو وی یوز ہیڈ ٹو. فرسٹ فارم آئے گی ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ, اس کو کرنا پڑتا تھا اپنا سر نیچے. ایوری ٹائم, ہر بار. ہی انٹرڈ دا کورٹ, جب بھی وہ دربار میں داخل ہوتا تھا, یعنی کہ دربار میں داخلے کے وقت جب بھی وہ سلطان یعنی کہ داخل ہوتا تھا تو اس کا اپنا سر جھکانا پڑتا تھا. اٹ واز دا سمبولک جیسچر, یہ علامتی اشارہ تھا, سمبولک علامتی جیسر اشارہ تھا, ٹو انشور, اس بات کو یقین دلانے کے لیے, دا ہیوملٹی. اب ہیوملٹی ویسے ذلت کے لیے یوز کرتے ہیں, یہاں پہ عاجزی سے لیں آپ اس کو. ہیوملٹی آف دا رولر, اس کی چھوٹائی, اس کی عاجزی. آف دا رولر, بادشاہ کی, ان دا فیس آف دا ڈیوائن پار. ڈیوائن کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف جو چیزیں منسوب کرتے ہیں. ڈیوائن مینز الہی, الہی قوت الہی, طاقت الہی. یعنی کہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ بادشاہ کی اپنے رب کی جانب کے سامنے عاجزی کو یقین بنانے کا ایک علامتی اشارہ تھا. ٹھیک ہے, ریپیٹنگ. اس مسجد کا وسیع صحن محراب قطاروں کے سلسلے سے گھرا ہوا ہے. اس کے دونوں جانب وضو کی سہولت میسر ہے. وسط میں ایک فوارہ ہے جو کہ صحن کی وسعت کے برعکس قدر چھوٹا ہے. مغربی جانب صحن کے دروازے کے بالائی حصے پر لوہے کی ایک وزنی زنجیر لٹکی ہوئی ہے. یہ راستہ صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا. وہاں پر زنجیر کو اس کے لیے لٹکایا گیا تھا کہ سلطان کو صحن میں داخل ہونے کے لیے ہر مرتبہ اپنا سر جھکانا پڑے. یہ بادشاہ کی اپنے رب کے سامنے عاجزی کو یقینی بنانے کا ایک علامتی اشارہ بھی تھا. Now the paragraph number 6 is quite difficult to translate, so you should try to understand it thoroughly. تھوڑا مشکل ہے ٹرانسلیٹ کرنے میں. The interior means اندرون of the مسجد, مسجد کا جو اندرون ہے, at the lower level, یعنی کہ اس کا جو نچلا جو منزل ہے نچلی سطح پر, is lined with, یعنی کہ وہ آپ یہ سمجھے کہ سجا ہوا تھا, more than 20,000 ہینڈ میڈ سیرامکس ٹائلس, یعنی کہ 20,000 ہاتھ سے بنی ہوئی جو ٹائلس تھی ان سے, in more than 50 different ٹیولپ ڈیزائن. ٹیولپ یعنی کہ گل لالہ کا جو پھول ہے اس کو کہتے ہیں, اس کے 50 مختلف قسم کے نمونے اس پہ بنے ہوئے تھے. یعنی مسجد کے اندرونی حصے کی نچلی منزل کو 20,000 سے زائد ہاتھ کی بنی ہوئی ٹائلز سے, جن پر 50 سے زیادہ مختلف گل لالہ کے نمونے بنے ہوئے تھے, کی قطار سے سجایا گیا تھا. لائن قطار سے سجایا گیا تھا. ایٹ دا گیلری لیول, جو برآمدے کی سطح پر, دا ڈیزائن بیکمس فلیمبوائنٹ. فلیمبوائنٹ کا مطلب ہے شوخ, شوخ یا جاذب نظر بن جاتا تھا گیلری کی سطح پہ, یعنی کہ جو بالائی سطح تھی گیلری کی ادھر, ود ریپرزنٹیشن آف, نمائش کے ساتھ, آف فلاورز, یعنی کہ جو پھول تھے ان کی, فروٹ جو پھل تھے ان کی, اور دا سائپریسز, یہ درخت ہے جی سرو, سرو کا جو درخت ہوتا ہے. یعنی کہ برآمدی کی سطح پر جو نمونہ تھا وہ پھولوں, پھلوں اور سرو کی نمائش کرتے ہوئے زیادہ جاذب نظر اور شوق بن جاتا تھا. I'm repeating کہ مسجد کے اندرونی حصے کی نچلی منزل کو 20,000 سے زائد ہاتھ کی بنی ہوئی 50 سے زیادہ مختلف گل لالہ کے نمونوں کی سخت ٹائلوں کی قطار سے سجایا گیا تھا. برآمدے کی سطح پر نمونہ پھول, پھلوں اور سرو کی نمائش کرتے ہوئے زیادہ شوق اور جاذب نظر بن جاتا ہے. Now the para 7, it is another para which is difficult to translate. یہ بھی مشکل ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. The upper level of the interior is adorned. اچھا, adorn کا مطلب بھی سجانا ہوتا ہے, ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے. جو اندرونی حصے کی جو بالائی سطح کو with blue paint, یعنی کہ نیلے روغن سے سجایا گیا ہے. more than 200 stained glass. stained کا مطلب ہوتا ہے داغدار, دودھیا, جن پہ دھبے ہوں, داغ. تو آپ سمجھے دودھیا یہاں پہ. گلاس ونڈوز, جو دودھیا جو یعنی کہ شیشے کی جو کھڑکیاں, انگریز شیشے کی کھڑکیوں کو ود انٹریکیٹ ڈیزائن, انٹریکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ, پیچیدہ ڈیزائن نمونے سے بنے ہوئے. الاؤ نیچرل لائٹ ٹو برائٹن. دیکھیے الاؤ کا مطلب یہاں پہ اجازت نہیں ہے, آپ یہ سمجھیں کہ آ سکتی ہے, اس سے گزر سکتی ہے نیچرل لائٹ جو قدرتی روشنی ہے, ٹو برائٹن آپ کے انٹیریئر, جو اس کے اندرون کو یعنی کہ روشن کرتی ہے. اینڈ دا شینڈلیئر, شینڈلیئرس کہتے ہیں فانوس کو, شینڈلیئرس فردر ایلومینیٹ, ایلومینیٹ کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا. اٹ ود دیئر گلو, گلو مینس روشنی, چمک دمک. تو اور جو فانوس ہے وہ مزید اپنی چمک دمک سے یعنی کہ چمک سے اس کو مزید روشن کر دیتا ہے. یعنی پیچیدہ نمونوں والی 200 سے زائد رنگریز جو والی کھڑکیوں سے آنے والی قدرتی روشنی اندرونی حصے کو روشن کر دیتی ہے.
اور فانوس اپنی چمک سے اسے مزید جگمگا دیتے ہیں. دا ڈیکوریشن انکلوڈ آیت فرام دا ہولی قرآن, جو اس کی زیبائش ہے, آرائش ہے, اس میں ہولی قرآن کی یعنی کہ قرآن پاک کی آیت بھی شامل ہے. دا فلورز آر کورڈ ود کارپیٹس, جو قالین ہے وہ فرش سے, ان کے جو فرش ہے وہ قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ریپیٹنگ کہ اندرونی حصے کی بالائی سطح کو نیلے روغن سے سجایا گیا ہے. پیچیدہ نمونوں والی 200 سے زائد رنگریز کی شمالی کھڑکیوں سے آنے والے قدرتی روشنی اندرونی حصے کو روشن کر دیتی ہے اور فانوس اپنی چمک سے اسے مزید جگمگا دیتے ہیں. اس زیبائش میں قرآن پاک کی آیت بھی شامل ہے. فرش قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ود عنصر ان دا انٹیریئر آف دا مسجد, مسجد کے اندرون میں جو بہت ایک اور اہم عنصر ہے وہ مسجد از دا محراب, وہ محراب ہے, وچ از میڈ فائنلی کارڈ ماربل, جو کہ یعنی کہ فائنلی بڑے نفاست سے تراشے گئے سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے. فائنلی کارڈ نفاست سے تراشے ہوئے. ٹو دا رائٹ آف دا محراب, محراب کے دائیں جانب از اے ریچلی ڈیکوریٹڈ پلپٹ. اچھا, ریچلی کا مطلب سمجھے خوب آراستہ پلپٹ ممبر ہے جس پہ امام بیٹھتا ہے, سجا ہوا ممبر ہے. دا مسجد از سو ڈیزائن دیٹ, مسجد کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے دیٹ ایون وین اٹ از موسٹ کراؤڈیڈ, کہ جب یہ بہت زیادہ ہجوم کے وقت میں بھی ایوری ون ان دا مسجد کین لسن ٹو اینڈ لک ایٹ دا امام, کہ ہر کوئی مسجد میں موجود ہر کوئی امام کو دیکھ اور سن سکتا ہے. آئی ایم ریپیٹنگ فرام دا بگننگ. اندرون مسجد کا سب سے اہم عنصر اس کا محراب ہے, جو نفاست سے تراشے ہوئے سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے. محراب کے دائیں جانب خوب آراستہ ممبر ہے. مسجد اس انداز سے تعمیر کی گئی ہے کہ نہایت ہجوم کے وقت بھی مسجد میں موجود ہر کوئی امام کو دیکھ اور سن سکتا ہے. 9. دا رائل روم از سچویٹڈ ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر, جو یہ شاہی حجرہ ہے وہ جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے. اٹ ہیز اٹس اون پلپٹ, اس کا اپنا ممبر ہے. دیٹ یوز ٹو بی ڈیکوریٹڈ یعنی کہ پاسٹ میں یوز ٹو کو یوز کیا گیا, پیسو میں سجایا جاتا تھا. ود جیڈ اینڈ روزز, یعنی کہ کس سے, سب نگینوں سے اور گلاب سے سجایا جاتا تھا. یعنی کہ شاہی حجرہ جنوب مشرق کونے میں واقع ہے, اس کا اپنا ممبر ہے جو سب نگینوں اور گلاب سے سجایا جاتا تھا. لاسٹ پیرا ہے. دا بلو مسجد ہیز 6 مینرٹس, جو وہ ہے بلو, اچھا نہیں سیکنڈ لاسٹ ہے. بلو مسجد جو ہے اس کے 6 مینار ہیں. 4 مینرٹس اسٹینڈ 1 ایچ ایٹ دا 4 کارنر آف دا مسجد, یعنی کہ 4 میناروں میں سے ہر مینار مسجد کے چاروں کونوں میں ایک ایک آراستہ ہے. ایچ آف دیز پینسل شیپ مینرٹس ہیز 3 بالکنیز, اور یہ جو پینسل کی یا قلم کی شکل والے ہر مینار کے 3 بالا خانے ہیں. while the other 2 at the end of the forecourt have only 2 balconies, جبکہ جو اس کے یعنی کہ صحن کے اختتام پہ جو 2 واقع ہیں ان کے صرف 2 بالا خانے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ریپیٹنگ. نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں. 4 میناروں میں سے ہر مینار مسجد کے چاروں کونوں میں ایک ایک آراستہ ہے. قلم کی شکل والے ہر مینار کے 3 بالا خانے ہیں, جبکہ دوسرے 2 جو صحن کے اختتام پر واقع ہیں یہ صرف 2 بالا خانے ہیں. لاسٹ پیرا. ان دی ایوننگ, شام میں لارج نمبر آف ٹورسٹ, سیاحوں کی ایک بڑی تعداد, اینڈ ترکس, اور ترکس کی گیدر ان دا پارک, اس پارک میں جمع ہو جاتی ہے, فیسنگ دا مسجد, جو مسجد کے سامنے, ٹو لسن دا کال, اذان کو سننے کے لیے, ٹو دا ایوننگ نماز, شام کی, مغرب کی, یعنی کہ شام کے وقت سیاحوں اور ترکوں کی کثیر تعداد شام کی اذان سننے کے لیے مسجد کے سامنے والے پارک میں اکٹھی ہو جاتی ہے. دا مسجد از فلڈڈ ود لائٹس, مسجد جو ہے وہ روشنیوں سے, اس سینٹنس کو سمجھیے گا. اینڈ سو, اور اسی طرح, آر دا ہارٹس آف دا بلیورس, اور جو یعنی کہ عقیدت مندوں کے دل ہیں, ود دا ڈیوائن لو, وہ خدا کی محبت سے بھر جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو سمجھیے گا, یعنی کہ مسجد روشنیوں سے, اور جیسے وہ روشنیوں سے بڑھتی ہے اسی طرح عقیدت مندوں کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں. دو مچ ہیز بین لاس آف دا بلو مسجد اوور دا ایئرس, سالوں میں اس کا بہت نقصان ہوا ہے بلو مسجد کا پچھلے زمانوں میں. یٹ تاہم اٹ ہیز ناٹ لاس دا لو آف اٹس وزٹرس, تاہم اس نے اپنے سیاحوں کی, اس کو جو دیکھنے آتے ہیں, یہاں آنے والوں کی محبت کو نہیں کھویا ہے. دا مسجد از اسٹل ون آف دا موسٹ وزٹڈ مونومنٹس آف دا ورلڈ, یہ مسجد اب بھی دنیا کی بکثرت دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے. اوکے سر, سو وی ہیو فنشڈ. سو انشاءاللہ کوشچن آنسر اینڈ ایکسرسائز ول بی ڈسکس ان ادر لیکچر. السلام علیکم.